بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 20 سے آغاز کریں گے، اور سبق نمبر 20 ہمارا متفرق قواعد کے متعلق ہے۔ متفرق قواعد کے اندر ہمیں بہت سارے قواعد ملیں گے الگ الگ طرح کے، جن کو اس تختی کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ اظہار مطلق کے متعلق ہے۔ اظہار مطلق کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ اظہار مطلق کا قاعدہ کیا ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے آپ کی اسکرین پر، ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد یرملون، حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ اب یہاں نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، لیکن یہ کلمہ پورا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب حروف یرملون نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو ادغام لگتا ہے، لیکن وہاں قاعدہ اس طرح لگتا ہے ادغام کا کہ وہ جو حروف یرملون ہے وہ نون ساکن کے بعد کلمہ دوسرا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ کلمہ ایک ہی ہے، اور اسی ایک کلمے کے اندر نون ساکن اور یا جمع ہو گئے۔ اس طرح یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن اور یا بنیانون کے اندر جمع ہو گئے۔ اس طرح قینوانون کے اندر نون ساکن کے بعد واو، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد واو جمع ہو گیا قینوانون کے اندر۔ تو اب ان چاروں کلمات میں یعنی دنیا، بنیانون، قینوانون اور قینوانون کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں اظہار مطلق کا قاعدہ لگے گا، یعنی یہاں غنہ نہیں کریں گے بلکہ بغیر غنہ کیے پڑھیں گے۔ تو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال نون پیش دن یا الف زبر یا، دنیا، نون ساکن کے اندر غنہ نہیں کریں گے۔ با نون پیش بن یا الف زبر یا، بن یا، نون دو پیش نون، بن یا نون۔ صاد نون زیر سن، واو الف زبر و، صن و، نون دو پیش نون، صن و نون۔ قاف نون زیر قن، واو الف زبر و، قن و، نون دو پیش نون، قن و نون۔ دنیا، بنیان، صنوان، قنوان، چاروں کلمات کے اندر غنہ نہیں کریں گے۔ اب اگلا قاعدہ ہے سکتہ۔ سکتے کے کیا معنی بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیے جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ اچھا جی، سکتہ یہ 4 کلمات جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو اس کے نیچے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پارہ نمبر 29 کی سورہ قیامہ اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 27 کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلا کلمہ ہے وقیل من راقن، یہ 29ویں پارے کے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 27۔ اسی طرح دوسرا کلمہ کلا بل ران، پارہ نمبر 30 سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 کے اندر ہے۔ پھر تیسرا کلمہ من مرقدنا ھذا، یہ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کے اندر ہے۔ عوجا قیما، یہ چوتھا کلمہ پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی پہلی آیت کے اندر ہے۔ اب اس کی ہجے اور روانی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ سکتہ کرتے وقت ہمیں جس چیز کا خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آواز اور سانس میں تھوڑا فرق آئے گا۔ یہاں سانس نہیں ٹوٹے گی، سانس جاری رہے گی، سانس ایک ہی رہے گی، اور آواز کے اندر وقفہ کیا جائے گا، یعنی سانس نہیں توڑنی ہے، سانس چینج نہیں کرنی ہے، سانس کے اندر
ہمیں وقفہ نہیں لینا ہے، وقفہ ہمیں جو ہے وہ آواز کے لیے کرنا ہے خالی، یعنی صرف ہم آواز کو روکیں گے، سانس ہماری ایک ہی رہے گی، یہ پورا کلمہ ایک ہی سانس میں ادا کیا جائے گا۔ پہلے ہجے کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ نمبر 1 واو زبر وا، قوف یا زیر قی، وقی لام زبر لا، وقیل میم نون زبر من، وقیل من را الف زبر را، قوف دو زیر قن، راقن، وقیل من راقن، من اور راقن یہ سکتہ اس کے درمیان ہے نا، تو ہمیں من اور راقن کے درمیان تھوڑی سی دیر کے لیے آواز کو روکنا ہے اور اس کے بعد راقن کو پڑھنا ہے۔ وقیل من راقن، من اور راقن کو پڑھتے وقت آواز کو روکیں گے لیکن سانس ایک ہی رہے گی۔ وقیل من راقن، اس طرح پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا کلمہ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، با لام زبر بل، کلا بل، را الف زبر را، نون زبر نا، رانا، کلا بل رانا، بل اور رانا کے درمیان میں سکتہ کریں گے، آواز کو روکیں گے، سانس ایک ہی رہے گی۔ کلا بل رانا، میم نون میم زیر میم، یہاں ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، غنہ کریں گے، میم کی آواز غالب رہے گی۔ میم نون میم زیر میم، میم را زبر مر، میم مر، قاف زبر قا، میم مر قا، دال زیر دی، میم مر قدی، نون الف زبر نا۔ اچھا جی، یاد رکھیے گا حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، تو یہاں یہ جو میم اور توا ہیں یہ وقف کی علامات میں سے ہی ہیں، ہمیں حروف مدہ کو وقف میں تبدیل نہیں کرنا، تو ہم اس کو میم مرقدینہ ہی پڑھیں گے، یعنی اس کو الف کو کھینچ کر ہی پڑھیں گے۔ تو میم مرقدینہ، ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر ذا، ہاذا، مِن مرقدنا، ہاذا، اب یہاں مرقدنا اور ہاذا کے درمیان سکتہ ہے تو ہمیں سکتہ کرنا ہے، وقف نہیں کریں گے۔ مِن مرقدنا ہاذا، ٹھیک ہے جی۔ آخری کلمے کے اندر یہ جو آخری انہوں نے سکتے کا حکم بیان کیا تھا کہ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ تو یہاں دیکھیے سکتے سے پہلے جو کلمہ ہے جیم، جیم کے اوپر دو زبر لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں دو زبر کو الف یعنی الف مدہ سے بدل کر پڑھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس کو جیم دو زبر جن کی جگہ جیم الف زبر جا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ عین زیر عی، واو زبر وا، ایوا، جیم دو زبر جن، ایوا جن، وقف کی وجہ سے یہ جیم علی زبر جا ہو گیا، تو ایوا جا۔ یہاں وقف اور سکتے کی دونوں کی ایک ایک حکم لگ رہا ہے، وقف میں بھی دو زبر کو الف سے بدلتے ہیں اور سکتے میں بھی دو زبر کو الف سے بدلتے ہیں۔ اب چاہے آپ وقف کی وجہ سے بدلیں چاہے آپ سکتہ کی وجہ سے بدلیں، ہمیں یہاں سکتے کی وجہ سے بدلنا مناسب ہے، تو ہم یہاں سکتے کا حکم لگاتے ہوئے دو زبر کو الف مدہ سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ عین زیر ای، واو زبر وا، ایوا، جیم الف زبر جا، ایوا جا، قاف یا زبر قی، یا زیر یی، قی، میم دو زبر من، قیمن، ایوا جا، قیمن، ایوا جا، قیمن، یہاں پر دونوں کے درمیان میں سکتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پورے چاروں کلمات کو رواں پڑھ لیتے ہیں۔ وقیل من راقن، کلا بل ران، من مرقدنا هذا، عوجا،
قیمن، تو چاروں کے اندر سکتہ کرنا ہے، آواز کو روکنا ہے، سانس ایک ہی رہے گی۔ اب سواد اور سین کے متعلق قواعد ہے۔ قرآن پاک میں 4 کلمات سواد سے لکھے جاتے ہیں اور سواد کے اوپر جو ہے وہ باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے کہ نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں گے، نمبر 3 میں سواد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، نمبر 4 میں صرف سواد پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ نمبر 1 ہے یبسطو، پھر دوسرا کلمہ جو ہے وہ اس میں ہے بسطتن، تیسرے کلمے میں ہے ام ہم المسیطرون، اور چوتھا کلمہ جو ہے وہ بمسیطرین ہے۔ تو دیکھیے پہلے کلمہ سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 کے اندر ہے، اور دوسرا کلمہ یہ پارہ نمبر 8 دوسرا کلمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 69 میں، ٹھیک ہے، اور تیسرا کلمہ پارہ نمبر 27 سورہ طور کی آیت نمبر 37 میں ہے، اور بمسیطرین چوتھا کلمہ پارہ نمبر 30 سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22 میں ہے۔ تو پہلے کلمے میں اور دوسرے کلمے میں، پہلا یبسطو اور دوسرا بسطتن، ان دونوں کے اندر ہم نے سواد کو نہیں پڑھنا بلکہ سین کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا با زبر یب، سین پیش سو، یب سو تو پیش تو، یب سو تو، با سین زبر بس، تو زبر تو، بس تو، تا دو زبر تن، بس تو تن، یب سو تو، بس تو تن، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کلمہ نمبر 3، اس کے اندر سین اور سواد دونوں پڑھنا جائز ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھا جا سکتا ہے، آپ چاہے تو سین پڑھیں چاہے تو سواد پڑھیں۔ اب پہلے اس کی سین کی والی ہجے کر لیتے ہیں، پھر سواد کی ہجے کریں گے۔ حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو، میم لام پیش مل، ام ہو مل، میم پیش مو، سین یا زبر سی، مسی، ام ہو مل مسی، تو زیر تی، ام ہم المسیطی، را واو پیش رو، ام ہم المسیطرو، نون زبر نا، ام ہم المسیطرون، یہاں سین کے اندر ہم باریک آواز نکالیں گے۔ اچھا، جب اس کی سین کی جگہ سواد پڑھیں گے تو میم پیش مو، سواد یا زبر سوئی، موٹی آواز نکلے گی، مسوئی، ام ہم المسوئی، تو زیر تی، ام ہم المسیطی، را واو پیش رو، ام ہم المسیطرون، نون زبر نا، ام ہم المسیطرون۔ اس کے بعد چوتھا کلمہ، اس کے اندر ہم نے سین نہیں پڑھنا بلکہ صرف اور صرف سواد کو ہی پڑھنا ہے۔ تو با زیر بی، میم پیش مو، بی مو، سواد یا زبر سی، بی مسی، تو زیر تی، بی مسیطی، را دو زیر رین، بی مسیطرین پڑھا جائے گا۔ تو یہ 4 کلمات آپ نے سماعت کیے، پہلے میں سین، دوسرے میں سین، تیسرے میں سین اور سواد دونوں میں سے کوئی بھی پڑھنا جائز ہے، اور چوتھے میں صرف سواد پڑھا جائے گا۔ تو اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں۔ یب سوتو بس طوطن، ام ہم المسیطرون، یا ام ہم المسی، سواد کے ساتھ، مسیطرون، بی مسیطرین، اس میں سواد پڑھا جائے گا۔ اب جو اگلا کلمہ ہے وہ ہے تسہیل، اس کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تسہیل کے معنی بیان کر رہے ہیں کہ تسہیل کے معنی ہیں نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، وہ ایک کلمہ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ دیکھ لیجئے، حمزہ زبر آ، اس کے بعد جو حمزہ عین سے مل رہا ہے، اس حمزہ کے اندر ہم نے نرمی کرنی ہے۔ حمزہ عین زبر آ، اس کے اندر اس طرح کرنا ہے کہ حمزہ کی آواز عین کی آواز میں مل جائے اور عین کی آواز زیادہ غالب رہے، ٹھیک ہے۔ جیم زبر جا، اعجا، میم یا زیر می، اعجمی، یا واو دو پیش یوں، اعجمی یوں، واو زبر وا، عین زبر ع، وع، را زبر را، وعرا، با یا زیر بی، وعربی، یا دو پیش یون، وعربیون، اعجمیون، وعربیون، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر دوسرا والا حمزہ جو ہے، ایک تو حمزہ زبر آ اور دوسرا ہے حمزہ عین زبر آ۔ اس حمزہ عین زبر آ کے اندر ہمیں نرمی کرنی ہے۔ اس نرمی کا کام یہ ہوگا کہ
کہ ہم نرمی اس طرح کریں گے کہ حمزہ اور عین کی آواز مل جائے گی آپس میں. اعجمی وعربی، اعجمی وعربی، اس طرح پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کلمہ امالہ کے حوالے سے ہے. اگلا جو کلمہ ہے اور اگلا قاعدہ بھی امالہ کے متعلق لکھا ہوا ہے، تو دیکھ لیجئے. امالہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. امالہ کی راء کو اردو کے لفظ قطرے کی راء کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب امالہ کی ہجے یہاں لکھی ہوئی ہے کہ امالہ کی ہجے کس طرح کرنی ہے. تو پہلے ہجے یہاں سے پڑھ لیجئے تاکہ یہاں پڑھنے میں آسانی ہو جائے. تو میم جیم زبر مج، یہاں تک تو بالکل نارمل ہے. میم جیم زبر مج. پھر آگے کلمے کے اندر دیکھیں گے تو را کھڑی زیر ری لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی ہم ہجے را کھڑی زیر ری نہیں کریں گے، بلکہ ہجے اس طرح ہوتی ہے اس کی را امالہ والی رے، مج رے، اس کو رے پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجہول ٹائپ کا یہ ایک ہی کلمہ ہے جس کے اندر ہمیں جو امالہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. مج رے ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. ٹھیک ہے. اچھا امالہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 41 کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کی ہجے کس طرح کریں گے؟ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. اب یہ جو آخری کلمہ ہے با حمزہ زیر بے، آپ یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں با حمزہ زیر بے سین زبر سا. اس کلمے کے اندر کرنا کیا ہے؟ سین کے بعد ایک الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد لام ہے، پھر لام کے بعد ایک الف اور نظر آ رہا ہے. تو لام سے پہلے والا الف اور لام کے بعد دونوں الف کو نہیں پڑھنا. تو با حمزہ زیر بے سین زبر سا بے سا، لام سین زیر لیس، اس میں دونوں الف کو چھوڑ دیں گے، لام کو سین سے آگے ملا دیں گے. لام سین زیر لیس بے سا لیس، میم لام پیش مل بے سا لس مل، فا پیش فو، سین واو پیش سو، فسو، قاف پیش قو، فسوقو، بئس الاسم الفسوق. یہاں کیا کرنا ہے؟ سین کے بعد الف لکھا ہوا ہے، پھر لام لکھا ہوا ہے، پھر الف لکھا ہوا ہے. تو لام سے پہلے والا الف اور لام کے بعد دونوں الف کو چھوڑ دیں گے. بئس الاسم الفسوق، لام کی آواز نکالی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں ہمارا سبق نمبر 20 مکمل ہو گیا ہے. اگلی سبق کی جو قواعد ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ بیان کریں گے، شیئر کریں گے. آج جو کچھ پڑھا ہے اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اسے اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.